اگلے روز الہی بخش سعدی کو کالج چھوڑ کر آیا اور ناشتہ کرنے کے بعد کرم دین کے کوارٹر میں چلا گیا۔ کرم دین اس سے کہہ رہا تھا کہ گھر بھیجنے کے لیے خط لکھوانا ہے۔ الہی بخش نے اسے خط لکھ دیا۔ دوپہر کو وہ سعدی کو کالج سے لینے گیا تو بہت خوش اور مطمئن تھا۔ الہی بخش نے سعدی کی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ڈیش بورڈ پر ایک لفافہ رکھا ہوا تھا، وہ سعدی کی طرف بڑھایا۔ یہ لیجئے سعدی بی بی۔ سعدی نے لفافہ کھولا تو اس میں ناصر کاظمی کا شعری مجموعہ پہلی بارش تھا۔ وہ کھل اٹھی۔ یہ آپ کی کتاب ہے، آپ کے لیے، آپ کو تحفہ دینے کی تو میری حیثیت نہیں، جو چاہیں سمجھ لیں۔ واہ، میں تو اسے تحفہ ہی سمجھوں گی۔ میں تمہارا شکریہ نہیں ادا کروں گی، لیکن کاش تمہیں بتا سکتی کہ مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے۔ الہی بخش بھی خوشی سے سرشار ہو گیا۔ خوشبو کے سفر میں دن گزرتے رہے۔ سعدی میں ایک نمایاں تبدیلی آئی تھی۔ اس کی شوخی ختم ہوتی جا رہی تھی، اس کے مزاج میں سنجیدگی آ رہی تھی۔ وہ اپنی عمر سے بڑی لگنے لگی تھی۔ الہی بخش جانتا تھا کہ ماں باپ کی لڑائیوں کا وہ بہت اثر لیتی ہے۔ اب ڈرائیونگ کے درمیان وہ گفتگو بھی بہت کم کرتی تھی۔ البتہ اس کا رویہ وہی تھا، مٹھاس اور اپنائیت والا۔ مرد کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں اور عورتیں کتنی پابند۔ الہی بخش کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ یہ خیال کیوں آیا آپ کو؟ اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں تمہیں عزت اور سکھ نہیں ملا تو تم کتنی آسانی سے گھر چھوڑ آئے۔ تمہاری جگہ اگر کوئی لڑکی ہوتی تو وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، مگر پھر بھی یہاں عورتوں کو ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ آزادی ہے۔ سعدی کسی سوچ میں پڑ گئی۔ الہی بخش، تم پر میرا زور تو نہیں، لیکن چاہتی ہوں تم میری ایک بات مان لو۔ میں چاہتی ہوں تم یہ ڈرائیوری چھوڑ دو اور پرائیویٹ امتحان دو، کم از کم بی اے کرو۔ الہی بخش نے نظریں اٹھا کر شیشے میں دیکھا تو سعدی نظریں چرانے لگی۔ اور تم اپنا رہن سہن، طرز زندگی بدلو اور یہیں کی ہو کر رہ جاؤ۔ کوشش کر کے اپنا گھر بناؤ، چاہے ابتدا میں وہ جھونپڑی ہو، پھر اپنا گھر بساؤ۔ الہی بخش حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ میں تمہیں کسی بلند مقام پر دیکھنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ تم کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہو۔ تم کسی شہری لڑکی سے شادی کرو، کچھ بن کر دکھاؤ، ایسا کرو کہ جنہوں نے تمہیں حقیر سمجھا تمہاری عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ آپ کی بات کا جواب طویل ہوگا، میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے کیسے جواب دے سکوں گا؟ الہی بخش نے بے بسی سے کہا۔ وہ اس وقت کالج سے گھر جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تم گاڑی دائیں جانب موڑو۔ سعدی اسے ہدایت دیتی رہی اور گاڑی ریسٹورنٹ کے آگے رکوا دی۔ چلو گاڑی لاک کرو، یہاں ہم سکون سے بات کر سکیں گے۔ لیکن سعدی بی بی، دیر ہو جائے گی، بیگم صاحبہ پریشان ہو جائیں گی۔ ان کے پاس اتنی فرصت نہیں، آؤ میرے ساتھ۔ ہچکچاتا ہوا الہی بخش اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں چلا گیا۔ اندر نیم تاریک خنک میں بہت دھیمی لائٹس روشن تھیں۔ سعدی ایک فیملی کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ بیٹھتے ہی ایک ویٹر مینیو لیے ہوئے اندر آ گیا۔ الہی بخش کی سمجھ میں نہیں آیا کہ مینیو کارڈ کا کیا کرنا ہے۔ سعدی کی دیکھا دیکھی اس نے بھی کارڈ کھول لیا۔ پہلے پانی لے آؤ۔ الہی بخش مرعوب ہو گیا۔ ویٹر کی وردی ہی اسے احساس کمتری میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھی۔ کیا کھاؤ گے؟ الہی بخش سعدی نے پوچھا۔ سعدی بی بی، پلیز یہاں مجھے سعدی بی بی نہ کہو، صرف سعدی کہو، ورنہ ویٹر مجھے نہ جانے کیا سمجھے گا۔ بہت مشکل کام ہے، الہی بخش ہچکچایا۔ میری خاطر کرنا ہوگا۔ سعدی نے پھر پوچھا، کیا کھاؤ گے؟ کھانا تو گھر پر ہی کھاؤں گا سعدی بی بی، وہ کہتے کہتے رکا۔ میرا مطلب ہے سعدی۔ اسے سعدی کہنا عجیب لگا، لیکن اچھا بھی، اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہونے لگی۔ نہیں الہی بخش، کھانا یہی کھائیں گے، تو جو چیز چاہے منگوا لیں۔ سعدی بی بی، پھر وہی بی بی کا دم چھلا، تم ذلیل کراؤ گے مجھے۔ نہیں سعدی، آپ مجھے گناہ گار بنا رہی ہیں۔ میرا نام لینا تمہارے لیے گناہ ہے؟ ہاں جی، میرے نزدیک تو یہ گناہ ہی ہے۔ تم آخر سمجھتے کیا ہو مجھے؟ بس سعدی، آپ بہت بلند ہیں، بہت اونچی، آپ آسمان ہیں اور میں زمین۔ اسی لیے تو کہتی ہوں میں تمہیں کسی بلند مقام پر دیکھنا چاہتی ہوں، پھر تم مجھے سعدی کہو گے اور تمہیں فرق بھی نہیں پڑے گا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا۔ وہ کچھ اور بھی کہتا، لیکن ویٹر کھانا لے آیا تھا۔ الہی بخش کو چھری کانٹے اور نیپکن دیکھ کر وحشت ہونے لگی۔ سعدی نے پلیٹ میں بریانی نکالی اور اس کی طرف بڑھا دی۔ کھانا شروع کرو۔ جس طرح میں کھانا کھاؤں گا آپ کی بےزتی ہوگی، میں تمہیں سکھا دوں گی، مجھے دیکھو۔ الہی بخش نے سعدی کی تقلید کی۔ بہت مشکل لگ رہا ہے؟ سعدی نے پوچھا۔ نہیں، لیکن اچھا نہیں لگ رہا۔
کیوں؟ الہی بخش سوچ کر بولا، کھانا کھانا ہمیشہ میرے لیے بہت بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے میرا رواں رواں خدا کا شکر گزار ہوتا ہے، لیکن آج میں دونوں سے محروم ہو گیا۔ تمہارے لیے اس طرح کھانا کھانے کا پہلا موقع ہے۔ جب عادت ہو جائے گی تو خوش بھی ہوگے اور خدا کا شکر بھی ادا کرو گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے یہ احساس رہے گا کہ میں دوسروں کو دکھانے اور خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں، ایسے میں شکر کا خیال بھی دل میں نہیں آ سکتا۔ سعدی سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، تم جس طرح چاہو کھاؤ۔ الہی بخش نے چھری کانٹا ایک سائڈ پہ رکھا اور ہاتھوں سے چاول کھانے لگا۔ الہی بخش ہاتھ دھو کر واپس آیا تو ویٹر آ چکا تھا۔ سعدی نے کافی منگوائی اور کہا کہ اب ہم باتیں کریں گے، میں تمہاری جواب کی منتظر ہوں۔ سعدی، آپ مجھے بلند دیکھنا چاہتی ہیں، میرے متعلق اپنائیت سے سوچتی ہیں، مجھے اس پر فخر ہے۔ آپ چاہتی ہیں کہ جو مجھے حقیر سمجھتے ہیں وہ میری عزت کریں، جبکہ میرا ایمان ہے کہ عزت دینے والا اللہ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اس نے مجھے میری اوقات سے زیادہ عزت دی ہے۔ میرے نزدیک اہمیت اس طویل زندگی میں بلند مقام حاصل کرنے کی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں اپنا رہن سہن لباس بدلوں اور یہیں رہ جاؤں، تو سعدی، میں اپنے اصل سے ناتا توڑنے والا نہیں۔ میں جس مٹی سے اٹھنے والا آدمی ہوں، جسے آسمان کی چاہت تو ہو سکتی ہے لیکن اس تک پہنچنے کی خواہش نہیں ہو سکتی۔ سعدی اس کی باتیں بڑی افسردگی سے سن رہی تھی۔ پھر بھی آدمی میں آگے بڑھنے کی، کچھ کرنے کی لگن تو ہونی چاہیے۔ یہ لگن مجھ میں ہے سعدی، لیکن میری منزل یہ دنیا نہیں، وہ دنیا ہے۔ لیکن جتنا عرصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے وہ اس دنیا میں گزارنا ہی ہے، اور اس دنیا کا تعلق بھی اس دنیا سے ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، اس دنیا میں یہاں کی دولت، مرتبہ اور مقام تو کام نہیں آئے گی، فکر تو ہمیں کچھ اور کرنی چاہیے۔ سعدی لاجواب ہو گئی۔ ویٹر کافی لے آیا۔ سعدی، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گی۔ مجھے افسوس ہے کہ تم نے میری بات ٹھکرائی، لیکن مجھے خوشی ہے کہ زندگی کے بارے میں تمہارا ایک پختہ نظریہ ہے، اور تم اس سلسلے میں بہت پراعتماد بھی ہو۔ ایسے لگتے تو نہیں تھے۔ یقین کرو تم میری نظروں میں اور بڑے ہو گئے ہو۔ ویٹر بل لے آیا۔ اس دن کے بعد سعدی بالکل بدل گئی۔ الہی بخش محسوس کرتا تھا کہ تبدیلی اس میں بھی آئی ہے، لیکن سعدی تو وہ پہلے والی رہی ہی نہیں تھی۔ لیکن گاڑی میں وہ اب بھی اسی کونے میں بیٹھی ملتی، اور شیشے میں اب اسے مختلف منظر دیکھنے کو ملتا۔ اسے کسی گہری سوچ میں ڈوبی سعدی نظر آتی۔ وہ اپنی عمر سے بڑی لگنے لگتی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اب کم سخن ہو گئی تھی۔ ان کے درمیان اب بہت کم بات ہوتی۔ پھر انہی دنوں بیگم صاحبہ شیخ صاحب سے ناراض ہو کر چلی گئیں۔ سعدی اور اظہر بابا بہت اداس پھرتے۔ شیخ صاحب 10-15 دن بعد جا کر بیگم صاحبہ کو لے آئے، لیکن گھر کی فضا پہلے جیسی نہیں ہوئی۔ ادھر سعدی کے امتحان سر پر آ گئے۔ وہ ان کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ امتحان کے بعد چھٹیاں ہو گئی۔ ایک ہفتہ گزرتے ہی الہی بخش کو بیکاری کا خیال ستانے لگا۔ پھر ایک دن صبح 10 بجے سعدی باہر آئی تو الہی بخش باغیچے میں کرمو چاچا سے باتیں کر رہا تھا۔ سعدی نے اسے اشارے سے بلایا۔ جی سعدی بی بی، مصروف تو نہیں ہو؟ نہیں جی، میں تو بیکار بیٹھے بیٹھے تنگ آ گیا ہوں۔ تو گاڑی نکالو، مجھے ایک دوست سے ملنے جانا ہے۔ تم گاڑی صاف کرو، آدھے گھنٹے تک تیار ہو کر آتی ہوں۔ آدھے گھنٹے بعد سعدی باہر تھی۔ الہی بخش نے دروازہ کھولا، پھر ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ کہاں چلنا ہے سعدی بی بی؟ ناظم آباد۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد سعدی نے الہی بخش کو راستہ نہیں بتایا۔ اتنا عرصہ گاڑی چلانے کے بعد وہ راستوں سے بخوبی واقف ہو گیا تھا۔ 2 سال بعد میں اس دوست سے مل رہی ہوں۔ سعدی نے ہم کلامی کی۔ شاہد نام ہے اس کا، بہت اچھا لڑکا ہے۔ الہی بخش کو عجیب سا جھٹکا لگا۔ لڑکی کا دوست لڑکا؟ وہ جہاں کا رہنے والا تھا، ان کے لیے یہ بہت عجیب بات تھی۔ لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، اگر تھا تو صرف محبت کا۔ خیر، وہ جہاں کی رہنے والی تھی، وہاں یہ بات ان لوگوں کے لیے کوئی خاص معنی نہیں رکھتی تھی۔ اچانک اس کے دل میں پھانس چبھی۔ کون جانے سعدی الہی بخش سے محبت کرتی ہو؟ ایسا ہے بھی تو تجھے کیا؟ تو اپنا کام کیے جا، سعدی سے بے طلب محبت کرتا رہ۔ اسے خوش کرنے کی کوشش کر۔ یہاں سے دائیں جانب لے لو۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی ایک بنگلے کے سامنے رکوا دی۔ اب تم واپس چلے جاؤ، 4 بجے مجھے لینے آ جانا۔ بیل دینا۔ میں نے اس بٹن کی طرف اشارہ کیا۔ بہت بہتر سعدی بی بی۔ چند منٹ بعد ایک خوش شکل 4 بجے الہی بخش نے بیل دی تو چند منٹ بعد ایک خوش شکل نوجوان نے دروازہ کھولا۔ اسے دیکھتے ہی الہی بخش کے دل میں رقابت کی ایک لہر اٹھی۔
سعدی کو لینے آئے ہو؟ ابھی آتی ہے وہ، یہ کہہ کر وہ اندر چلا گیا۔ الہی بخش کو احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ اس لڑکے سے اپنا موازنہ کر رہا تھا۔ اسی لمحے سعدی باہر آ گئی۔ اچھا شاہد، خدا حافظ۔ الہی بخش نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ خدا حافظ سعدیہ، پھر کب آؤ گی؟ جب موقع ملا، سعدی نے مسکراتے ہوئے کہا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے میں سعدی نے کہا، امی نے تم سے کچھ پوچھا تو نہیں؟ جی نہیں، الہی بخش نے بجھے بجھے لہجے میں کہا۔ جب بھی پوچھیں تو کہنا کہ نورین کے ہاں گئی ہوں، شاہد کا ذکر مت کرنا۔ کیوں سعدی بی بی؟ الہی بخش نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھا۔ خواہ مخواہ جھک جھک کریں گی؟ ماں باپ سے پوچھے بغیر تو کسی سے ملنا بری بات ہے۔ ہاں بری بات تو ہے، لیکن پوچھوں تو اجازت نہیں ملے گی۔ الہی بخش چپ ہو گیا، لیکن اسے دلی تکلیف ہوئی۔ وہ سعدی کو بہت اچھا اور بلند دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے لیے اذیت ناک وقت شروع ہو گیا تھا۔